مجھے دیکھنے میں آ رہا ہے اور بڑی شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ پہلے اس بات کو آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے ایک ضمیر دیا تھا۔ انسان ضمیر کسے کہتے؟ احساس، اندر ایک دل دیا ضمیر۔ اگر وہ زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، اگر وہ مر گیا تو انسان مر گیا۔ وہ زندہ ہے یا مر گیا اس کی پتہ کیسے چلتا ہے؟ زندہ ہے یا مر گیا اس کے پتہ چلنے کے لیے اللہ دنیا کے اندر چند واقعات آپ کو دکھاتا ہے۔ روزانہ ہوتے ایسے چیزیں جس کو دیکھنے سے آپ اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا ضمیر زندہ ہے یا مر گیا۔ مثال کے طور پر کوئی بیمار ہو گیا، بیمار کو دیکھ کر اگر آپ کے قدم رکتے ہیں، دل میں ہمدردی آتی ہے، قدم ادھر جاتے ہیں، کچھ اس کی مزاج پرسی کرتے ہیں، تو سمجھو آپ کا دل زندہ ہے، ضمیر زندہ ہے۔ ایسے ہی کوئی بیچارہ اندھا ہے، جا رہا ہے، ٹھوکر کھا کے گرنے والا ہے، آپ دوڑ کر اسے پکڑ رہے ہیں، سمجھو ابھی ضمیر زندہ ہے۔ ایسے ہی کچھ کام ہوتے ہیں۔ اس میں بڑی اہم چیز ایک ہوتی، اور ہم دیکھتے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کہیں کسی کی میت ہو جاتی ہے، موتا ہو جاتی، محلے میں، رشتہ داروں میں، کہیں ہم سب اپنے کام کاج چھوڑ کے پہلے پہنچتے۔ محلے میں دیکھا کہ کرسیاں باہر ہے، ڈیرا ڈلا ہوا ہے، فوراً رک کر پوچھے کہ بھائی کیا بات ہے؟ امیر غریب، دوست دشمن، سب چیزیں بھلا کر کے اس کو اس کی آخری جگہ پہنچانے تک ہم رہتے۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارا کلچر۔ راستے میں جا رہے ہیں گاڑی پہ، اچانک کوئی جنازہ جاتا ہوا دکھا، فوراً بریک مارتے، روکتے، اپنے دوست کو دیتے، فوراً پیچھے دوڑتے، کچھ دور تک کاندھا دے دیتے۔ مسجد میں آئے، دیکھا جنازہ رکھا ہوا ہے، کتنا بھی جلدی جانے دو، نماز پڑھیں گے، کچھ دور تک اسے چھوڑیں گے، اس کے بعد۔ یہ تمام چیزیں ہمارے پاس تھی، لیکن چند مہینوں سے میں دیکھ رہا ہوں، بڑے شدید افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ضمیر مر چکے ہیں۔ ہم کو جنازے دیکھ کر بھی احساس نہیں ہو رہا ہے، ہم جنازوں میں بھی اہتمام سے شریک نہیں ہو رہے ہیں، ہم جنازوں کے اندر بھی لاپرواہی برت رہے ہیں، ہم اپنے کام میں رہ رہے ہیں، جنازے دیکھ کر بھی ہمارے اندر سے کوئی کیفیت نہیں ہو رہی۔ میں کئی جنازے یہاں دیکھتا ہوں۔ دیکھیے جنازہ تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ کیا ضروری ہے کہ وہ اندر ہے، آپ بھی ہو سکتے تھے اس کی جگہ پر۔ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان آئے تو سلام کرو، وہ چھینکے تو اس کے جواب دو، راستہ پوچھے تو اسے بتاؤ۔ ویسے ہی اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، مسلمان پر فرض ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ نماز جنازہ تو چلو مسجد میں کوئی ہے پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنازے کو کھانا دینے والوں کی بڑی کمی ہو گئی ہے۔ آپ غور کر لیجئے، آپ کو پتہ ہے کہ کتنی مشکل ہوتی ہے۔ میں نے جمعہ میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا۔ آپ کو معلوم ہے، یقیناً آپ کو تھوڑا اپنا کام روکنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کوئی شخص کسی انسان کے غسل سے لے کر کے تدفین تک رہتا ہے اور سب کام انجام دیتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے احد کے پہاڑ کے اتنا اجر اللہ عطا فرما۔ احد کا پہاڑ آپ مدینے میں جا کر دیکھیں، کئی کلومیٹر پر مشتمل ہے، اتنا بڑا اجر اللہ عطا فرماتے ہیں جنازے میں شرکت کر۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا، اسی لیے تو فرمایا نا، یعنی تھوڑی مشکل ہوگی۔ ارے اپنا رہے پرایا رہے، اتنی کمظرفی اور اتنی بے ضمیری ہماری ہو گئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بیچارہ، آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے، ایک چیز ہے
4 آدمی اٹھانا ہے، ایک آدمی ہے 400 آدمی اٹھانا ہے، 400 آدمی۔ پہلے کیا تھا، ہم دوڑ دوڑ کے کھانا لینے جاتے، کھانا نہیں ملتا تھا، دوڑ دوڑ کے بھاگتے، کھانا لینا چاہتے، لانا کھانا۔ اب عالم یہ ہے کہ ایک آدمی اٹھا لیا ہے، 2 منٹ تک وہ اکیلا اٹھایا ہوا ہے، کوئی آ کے لینا نہیں چاہ رہا، دور دور چل رہے ہیں، ادھر پھر رہے ہیں، فونوں پہ ہے، فضول غف شپ کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ اب نہیں تو کب جگیں گے ہم؟ ارے آج تمہارے کھاندے پر وہ ہے، کل تم کسی کے کھاندے پر ہو، اور جب تمہارے اندر یہ بے ضمیری ہے تو پھر دوسروں میں کتنی نہیں ہوگی؟ یہ اب ہو رہا ہے، میں یہ کرونا کے وقت ہی نہیں، اس سے پہلے کے بارے میں بھی ذکر کر رہا ہوں۔ بچے اٹھا کے، جو اٹھایا سو والا اٹھایا ہی والا ہے۔ 8 آدمی نہیں ہے جنازہ اٹھانے، مسجد کے اندر نماز پڑھنے 300 آدمی، جنازہ اٹھا رہے 8 آدمی، 10-15 اٹھا کے مسجد کے باہر تک لے جاتے، چھوڑ دیتے۔ ہم نے کئی لوگوں کے، یعنی انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے، مر گیا ہے بیچارہ اس کا، اور حضور فرمائے آپ سے فری نہیں اٹھا رہے اللہ تعالیٰ آپ سے جنازہ فری نہیں اٹھوا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے جنازہ کیسے اٹھوا رہے ہیں؟ فرمایا کہ تم جنازہ اٹھاؤ، تم جنازہ اٹھاؤ تو بدلہ میں دوں گا، تم جنازہ اٹھانے کی مزدوری تم کرو، بدلہ میں دوں گا، یہ مزدوری کرو، کیا چاہتے ہیں تم؟ سنیے، کان کھول کر سنیے، اور آپ حضرات جو باہر ہیں آ سکتے ہیں اندر، سنیے۔ مزدوری اللہ دینے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی خوشی کے لیے نہیں کرتے، نہیں کیجئے، مزدوری اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ کیا مزدوری دیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے یہاں کے نوٹ نہیں، وہاں کے نوٹ اللہ دیں گے۔ کیا کریں گے اللہ رب العزت؟ فرمایا جو شخص میت کو غسل دیتا ہے، اس کو کفن پہناتا ہے، اس کو اپنے کھانے پر اٹھاتا ہے، مسجد کو لاتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، پھر لے جا کر کے تدفین کرتا ہے، تدفین کر کے پلٹتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو ایسے دھو دیں گے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ابھی کیا چاہیے آپ کو؟